أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمین. اے میرے رب آسانی فرما اور تنگی نہ فرما اور اس کام کو خیر سے مکمل کر دے. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آج ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 4 حرکات پڑھیں گے. حرکات قرآن پاک کا ضروری اور بنیادی قاعدہ ہے. اس کا مکمل ادا کرنا انتہائی ضروری ہے. حرکات کس کی جمع ہے؟ حرکات حرکت کی جمع ہے. حرکت کا مطلب کیا ہے؟ حرکت کا مطلب ہلانا ہے. حرکات کتنی ہیں؟ حرکات 3 ہیں. حرکات کون کون سی ہیں؟ حرکات زبر زیر پیش ہیں. حرکات حرف کے کہاں آتی ہیں؟ حرکات حرف کے اوپر اور نیچے آتی ہیں. زبر اور پیش حرف کے کہاں آتی ہیں؟ زبر اور پیش حرف کے اوپر آتی ہیں. زیر حرف کے کہاں آتی ہیں؟ زیر حرف کے نیچے آتی ہیں. حرکات کو پڑھتے وقت کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ حرکات کو پڑھتے وقت اس کو اتنا جلدی نہیں پڑھنا کہ آخر میں جھٹکا محسوس ہو. حرکات کو کتنی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے؟ حرکات کو آدھا الف کھینچ کر پڑھنا ہے. حرکات کو پڑھتے وقت اور کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ حرکات کو ادا کرتے وقت حرف کا نام پورا لینا ہے. الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی اور الف کے اوپر اگر کوئی حرکت یا جزم آ جائے وہ حمزہ بن جاتا ہے. زبر ادا کرتے وقت منہ کس طرف کھلتا ہے؟ زبر ادا کرتے وقت منہ اور آواز کا اوپر کھلنا ہوتا ہے. پیش ادا کرتے وقت ہونٹ کس طرح ہوتے ہیں؟ پیش کو ادا کرتے وقت ہونٹ گول آواز سامنے آتی ہے. زیر کو ادا کرتے وقت آواز کس طرح ہوتی ہے؟ زیر کو ادا کرتے وقت آواز نیچے اور ہونٹ بھی نیچے ہوتے ہیں. تو آپ نے اس سوالات کو اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لیں تاکہ آپ اس تختی کو اچھی طرح پڑھ سکیں. چلے پڑھتے ہیں. حمزہ زبر آ. حمزہ زیر ای. حمزہ پیش او. آ ای او. اور اس کو ادا کرتے وقت آپ نے مجول یعنی ٹیڑھا نہیں پڑھنا. مثال کے طور پر حمزہ زبر اے. حمزہ زیر اے. حمزہ پیش او. یہ ٹیڑھے صحیح ادائی کیا ہے؟ آ ای او. منہ کھلے گا آ ای او. السلام علیکم.